الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی فکر کے لیے ایک ہفتے کے بعد جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازیوں کے ساتھ ہمیں واجبات نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ زندگی میں ہماری یہ لمحات اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. باقی ہو سکتا ہے کہ بعد ہم اپنے لمحات کو کسی اور جگہ میں استعمال کر رہے ہوں، لیکن اس وقت ہم محض اللہ کی خاطر اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. جس رب نے مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بندے اسی کے ہیں. یہ جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ ان میں جو بھی زیادہ پڑھا لکھا، جن کو زیادہ قرآن آتا ہو، ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ان کو سنانے والا اور ہمیں سننے والا بنا دے، اور ان آیات کی روشنی میں اللہ اپنے عمل کو درست کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. تو ترجمے کی طرف جائیں گے تاکہ ترجمہ ہو جائے. اس کے بعد جب آپ گھر جائیں گے تو غور کریں گے کہ ان آیات کا کیا ترجمہ ہے. اس سے پہلے ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے 15 لگایا تھا جبکہ 15 آیات ہوئی نہیں تھی. غلطی سے ہم سے نمبر غلط ہو گئے تھے. آج جو ہے وہ 13 سے لے کر 15 پر مشتمل آیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے، واقعہ سناتا ہے اپنے نبی کے وحی کے ذریعے. اور رب جب سنائے گا تو اس میں کتنی زبردست حقیقت اور کتنی ڈیپتھ ہوگی. اور یہ آج ہم سن رہے ہیں جس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جبرائیل امین سے یہ واقعہ سنا تھا. آج ہم قرآن سے وہی واقعہ سوچ سمجھ کر کے سن بھی رہے ہیں، سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ان نوجوانوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. اور یہ غار میں جا کر کے جب رہیں تو غار میں نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی بجلی کا، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ لوگ اپنے ملک کے اندر بڑی بڑی وزارتوں پر فائز لوگ تھے، لیکن انہوں نے ان وزارتوں کو چھوڑ کر کے جب غار میں گئے ہوں گے تو کتنی مشکل ہوگی. انہوں نے اس مشکل کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. آج دیکھتے ہیں کہ اللہ جس انداز میں سمجھائیں گے وہ کیا طریقہ کار ہیں، اس طریقے سے ہم نے بھی لوگوں کو بتانا ہے، سمجھانا. ادھر آ جائیں، پیچھے بیٹھے.
نحن. عربی میں انا کہتے ہیں میں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہیں گے نحن تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں. اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات کر رہے ہو وہ کہہ رہے ہم بیان کر رہے ہیں، جس طرح ابھی تو ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاور کا، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے کہ ہم ہی، یہ تمہارا یہ بھی ہم ہے، لیکن دونوں ہم کو جب ملائیں گے تو ہم ہی خصوصوں کے معنی کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا بیان کریں گے. دونوں معنی علیکہ تیرے سامنے، ترجمہ ہے تجھ پر، لیکن تجھ پر تو ہم نہیں کہتے، تیرے سامنے. نبا نبی سے ہے، نبی کے معنی خبر دینے والا، نبی کے معنی. اور یہ نبا جو ہے اپنے سورت آخری پارہ ہے اس کا بھی کیا ہے؟ نبا کے معنی خبر، بیان. ہم معنی ان نوجوانوں کی، ان کی خبر تیرے سامنے ہم ہی بیان کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ان نوجوانوں کی جو باتیں، جو واقعہ ہوا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا طریقہ تھا، کیا معاملہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالحق کے صحیح انہم، بے شک یہ نوجوان، یہ جمع کے سینے میں فتیۃ، چند نوجوان تھے. اردو میں، فارسی میں کہتے ہیں جمع مرد تھے، جمع مرد تھے. آمنو، جو ایمان لائے تھے، بربہم، اپنے رب. وزدناہم، اور زیادہ کر دیا. نا کے معنی ہم نے، ہم نے، ہم ان کے لیے ہدن، ہدایت، یعنی ہدایت میں راستہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے اور اضافہ ان کے دلوں میں کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں بربطنا، اور مضبوط کر دیے تھے ان کو، مضبوط کر دیں. وہ مضبوط کر دیے ہم نے علی قلوبہم، ان کے دلوں. اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط، یعنی مضبوط کر دیا، آپس میں رب قائم کر دیا تھا. کیا رب تھا؟ کہ ان کے خیالات، ان کی فکر سوچ اللہ نے ایک کر دی. اب یہاں ہے یا واقعہ سنا رہا تھا کہ کیا ہوا، کیا تھا. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب، اب جب اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چونکہ واقعہ ہے کہ یہ نوجوان کون تھے. یاد کرو اس لمحے کو جب ان نوجوان، یہ نوجوان کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. کام وہ کھڑے ہو گئے کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف. یہ اس مملکت کے خلاف کھڑے ہو گئے. اچھا، اس مملکت میں دور دراز سے لوگ آ کر کے مختلف قسم کی غلط باتیں، جھوٹی باتیں اور اسی طرح من گھڑت باتیں، اسی طرح جو فعال ہے، جو طویل ہے، جو دیگر غلط طریقے کار تھے، اس کے اندر سارے ملوث تھے اور ایک بہت بڑا کاروبار ہی چلا رہے تھے اس میں. یہ اس
کے خلاف کھڑے ہوئے، ان سب کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا رب کے سامنے کیا کہا، فقالو، پھر پکارا انہوں نے، اے ہمارے رب، ہمارا رب وہی ہے، یعنی یہ کس پر ایمان لائے گے؟ اپنے رب پر۔ اب اس کی توجہ ہو گئی، ہمارا رب تو وہی ہے جو کیا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، پروردگار ہے، یہ جن کو تم نے پروردگار رب بنائے ہیں وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے۔ لن ندعو، اب جب لن آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا نیور، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا جب لن آئے گا تو آگے جو ترجمہ ہوگا وہ ہم مستقبل میں کریں گے، حال میں نہیں کریں گے۔ یہ قانون ہے کہ لائے گا نا تو پھر آپ کریں گے، لیکن لن اگر آ گیا تو پھر آپ ہر صورت پہ وہ مستقبل میں کریں گے۔ لن ندعو، نہیں ہم کیا کریں گے، پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اپنے رب کے سوا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ رب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رب جو ہے اس کے سوا کوئی بھی کسی طرح بھی ہم نہیں پکارے معبود کو جو انہوں نے بنائے ہیں اپنی طرف سے، ہم کسی طرح کے بھی معبود کو نہیں پکاریں گے، مدد نہیں مانگیں گے۔ اگر ہم نے کیا، لقد، یقیناً، قلنا، ہم نے بات کہی، ہم نے کی ایسی بات کی، اذن، اس وقت ہم کیا ہو جائیں گے، اس وقت شططا، ہم عقل سے بعید بات کریں گے، یا ہم دین سے کیا ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے بھی کہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں بلائے، یہ قومنا، ہماری قوم ہے۔ اچھا ہاں بلائے کس کی جمع ہے پتہ معلوم ہے؟ نہیں۔ ہاذا، ہاذا کے معنی یہ، اور مذکر مؤنث کے لیے کیا ہوگا، ہذہ۔ اچھا ان دونوں کے لیے تسنیہ ہے ہذان، اور اس کے لیے جو ہے ہاتان ہے۔ ان سب کی جمع جو ہے ہؤلاء، ہؤلاء، جس کی جمع کیا ہے، دیز، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے ہؤلاء، تو یہ کس کی جمع ہے، جس کی جمع دیز ہے۔ تو یہ جو ساری ہماری قوم ہے، یہ جمع کے لیے انہوں نے کیا کہہ دیا، اتخذوا، انہوں نے، یہ جو واو الف ہے نا اس کا ترجمہ انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، کیا بنائے، یہ کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے دونوں میں، کیا ہے، یہ جمع ہے، الہن، 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 یہ سب ایک ہی الفاظ ہے، ان کی جمع کیا ہے، آلہۃ، کیا جمع ہے، تو یہ ایک معبود نہیں ہے، کئی معبود بنائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا،
پھر ہر ایک سے بھاگنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کیا کر دیا کہ اللہ کے سوا انہوں نے کئی معبود بنائے تھے. اس کا میں ترجمہ کیا کروں گا؟ کئی معبود. ہاں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بنا بھی لیے چلو بات ہے تو لولا یاتونا کیوں نہیں لاتے ہیں. یہ واو جمع کے لیے یا کے معنی یہ اور آتا کے معنی آنا. کیوں نہیں لاتے ہیں علیہم ان پر ان کے لیے کیوں نہیں لاتے ہیں بسلطان کوئی دلیل. بین کے معنی واضح. اگر ان لوگوں نے اس طرح کا معاملہ بنایا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کی عبادت کریں گے تو پھر ان کے لیے کوئی دلیل تو لے آئے گا کہ یہ اللہ نے کہا ہے, کسی پیغمبر نے کہا, یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اسلم, فا کے معنی پھر, من کے معنی کون ہے, اسلم بہت بڑا ظالم, بہت بڑا ظالم. من یہ دو الفاظ ہے, من ارادہ ہے اور من ارادہ ہے. من یہ ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے کیا کر دیا, افترا. اردو میں بھی کہتے ہیں افترا, افترا پردازی. تو کیا ہے, من گھڑت باتیں, من گھڑت. اس کے ساتھ عربی میں ایک اور لفظ ہے ایف کے, ایف دیکھیں ذرا بورڈ کی طرف, یہ لفظ ایک ہی بھی اور یہ دونوں ایک جیسے. ایف کو اگر آپ بھی دیکھیں گے انگریزی میں, اس کو پہلے لائیں ایف اے کے ای, یہ ہے یہ ایفیکٹ جو ہے یہ ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ ملبہ سازی کر رہے سارے, اور جتنے بھی لوگ اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں, اپنے قلبوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, فیک باتیں کرتے ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو من گھڑت باتیں بتائیں کس پر, اللہ پر. اللہ کے خلاف کیا کریں گے, من گھڑت باتیں بتائیں گے, سراسر وہ کیا ہے, جھوٹ پر مبنی ہوگی. یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو کسی معاملے میں شریک نہیں ٹھہرا. قرآن مجید سورہ حج میں ایک آیت ہے, ان یا ایھا الناس ضرب مثل, کہ ایک دنیا بھر کے انسانوں, اس وقت بھی کہا تھا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہا تھا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی, اور یہ شریعت سب کے لیے یکساں ہے. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ہے. کہا کہ یا ایھا الناس, ایک دنیا بھر کے انسانوں, ضرب مثل, ایک عام سی مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا لہ, اس مثال کو کان لگا کر سن لو. تو بڑی عام بات ہوگی کہ اس مثال کو کیا کرو, کان کھول کر کے سن لو. یہ کون کہہ رہا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں یا پکاریں گے, لن یخلقوا ذبابا, وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا. مکھی کون پیدا کر سکتا ہے, فرشتہ, فرشتہ مکھی پیدا کر سکتا ہے. کوئی پیغمبر نے مکھی پیدا کی ہے, کسی ولی نے پیدا کی ہے, کون کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس سے تم مدد مانگتے ہو تو ایک حقیر سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وہ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی ان کی پلیٹ سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے, لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, تو
تو وہ مکھی کے منہ سے چیز چھڑانے پر، کیونکہ مکھی جہاں بیٹھ جاتی ہے وہ خوراک کیا ہو جاتی ہے، جس میں مدد بن جاتی ہے، اسے کیسے نکالو گے؟ یہ کون کہہ رہے اوپر؟ ضعف الطالب، وہ مانگنے والے بھی کمزور، والمطلوب، اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدرت اور طاقت پہچانی نہیں، جس طرح قدر کرنے کا اس کی طاقت کا حق ہے وہ لوگوں نے پہچانی نہیں۔ وہ جو ہر وقت آپ کی شہد سے قریب ہے اس کو چھوڑ کر کے تم کہاں کہاں جاتے ہو؟ کیا میرا رب میرے گھر میں نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے؟ وہ اس بات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان سمجھ گئے تھے یار یہ رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں شرک ہو رہا ہے تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے، مت گھڑت باتیں ہوں گی اس میں ہم شریک رہیں گے۔ اگر قرآن سے برعکس کوئی بات ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن سے علاوہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کیا بھیجا ہے؟ قرآن۔ اب قرآن سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم، ترجمہ کریں اب طرح، ہم آپ کے سامنے یہ نبی، آپ کے سامنے لوگوں صحیح ٹو دی پوائنٹ وہ واقعہ سنانا چاہتے ہیں، وہ واقعہ سنائیں گے۔ انہم فتیۃ، یہ چند جوان مرد نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر کیا کرتے؟ ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی میں ان کا اور اضافہ کر دیا تھا اپنے شعور میں، وربطنا علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مربوط کر دیے۔ اذ قاموا، یاد کرو اس وقت کو جب یہ کھڑے ہوئے اپنے ملک کے خلاف، فقالوا، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، ربنا، ہمارا رب تو وہی ہے جو کیا ہے؟ رب السماوات، اور یہی پیغمبروں نے یہی باتیں کی ہے لوگوں کے سامنے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہمارا طریقہ کار، طرز عمل یہ ہے، ہماری ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی معبود کو پکاریں گے نہیں، مدد کے لیے نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا، اگر کوئی ایسی بات ہماری منہ سے نکل جائے، عزت شبت تھا، تو اس وقت ہم دین سے گئے ہو جائیں، پرے ہٹ جائیں گے، اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ دھکا دے دے گا۔ ہاں اولئک قومنا، یہ ہماری قوم کی خصلت ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ انہوں نے اپنے لیے طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، کوئی رزق دینے والا، کوئی حوالہ لانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی فلاں کرنے والا، مرض دور کرنے والا، کسی کی روزی کو زیادہ کرنے والا، کسی کو کم کرنے والا۔ یہ آج کے دور میں بہت سارے ہیں۔ جب یہ قرآن آپ سنائیں گے بہت سارے لوگوں کے کاروبار کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے قرآن نہیں سناتے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان، یہ اگر واقعی سچے ہیں تو پھر کوئی دلیل لے آئے گا، بین واضح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس آدمی سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھے؟ وہ پیدا میں نے کیا، رزق میں دے رہا ہوں، اور اس در میں جا کر کسی اور کے در پہ جھکتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ تم تو بڑے ظالم ہوں گے جو اللہ کی جھوٹ باندھو گے۔ یہ آیات آئی ہے تقریباً سورت انعام میں، سورت یونس میں، سورت عنکبوت میں، سورت صف میں، اور کئی جگہ پہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے برا وہی لگتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کوئی سوال ہے تو سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ جو چند ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ تم آئے گا نا، یہ والا اس طرح یہ الہ
आलिहतुन कई, तो ये फित्यतुन के माने फता एक को कहते हैं, हाँ जी, फतयान दो को, तो ये फत्यतुन जमा के सीधे में इस्तेमाल किया था। और ये इसलिए कि चंद नौजवान थे, नाम अल्लाह नहीं ले रहा है किसी का, पैगम्बरों का नाम अल्लाह लेता है उसके वसफ के लिहाज से लेता है। आम आदमियों का नाम अल्लाह ताला कुरान में शामिल करता नहीं है। अबू लहब का नाम शामिल नहीं किया है। अबू लहब आपको पता है ना, उसका अपना नाम नहीं है ये, उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। और अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता है, वो किसका, उज़्ज़ा का बंदा है। तो अल्लाह ने कुरान में उसका नाम शामिल नहीं किया, बल्कि उसकी शोला बयान था वो बहुत ज़्यादा। जैसे अबू लहब, लहब के माने शोला, तो शोला बयान मुकर्रर होगा, या तो उसके चेहरे से नूर के शोले निकल रहे हुए। इस वसफ की वजह से जो अल्लाह ने उसको वस्फ दे रखा है उससे पुकारा है। पैगम्बरों को भी बात पैगम्बर को अपने नाम से नहीं पुकारा है, बल्कि उस वसफ के लिहाज से नबी को पुकारा गया है। तो ये कुरान है वो किसी को ऐड होने नहीं देता इसके अंदर, इसलिए ताकि कोई शिर्क न करे। इस तरह जब हमारी क्लास में नए अफराद कोई हो तो ज़रूर आपको अपना बता दें और उनके लिए दुआ करेंगे। आज की क्लास में नए अफराद हैं जो पहली बार शरीक हो रहा, तो हम आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, बात अब आपकी के लिए दुआ करेंगे। हाँ है ना, ये नहीं देखें ना, अभी बोलना शुरू। पहले भी जो शरीक हुआ था पिछले साल आया था शरीक, अब पिछले साल एक साल बाद हम तुम्हारा आएंगे नहीं, अपने रोजाना हर इतवार को आना है। पिछली दफा जब आया तो शरीक हुआ था, इसलिए पहले आप कहाँ से सर? जी सर, कासिम साहब के भाई हैं, कासिम भाई हैं, कासिम हाँ हाँ सारे सदीक। अच्छा जी, बाकी कोई नए नहीं है तो दुआ करते हैं सदीक साहब आपके लिए करते हैं। क्या नाम है? इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मैंने आपकी खातिर सालाना इज्तिमा है हमारा इदारे में है, मैं रुकनी जमात हूँ, तो मैंने वो इज्तिमा छोड़ करके आपके लिए आया, इसलिए हम नहीं निकल सकते वहाँ से, लेकिन मैं आपके लिए आया कि कुरान की क्लास में ज़ाया ना हो। दुआ करें सबके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी फिक्र सोच को कबूल फरमा दे, हमें शिर्क से बचा दे, इस कुरान का हमेशा के लिए हमें तालिब इल्म बना दे, इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी संवारने की और गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, इन नौजवानों की तरह हमें भी जज्बा और हिम्मत अता फरमा दे, जो अल्लाह ने आज भी याद कर रहा है कल भी याद करेगा। ए अल्लाह ताला हमारा नाम भी इन्हीं में शामिल फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।